بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت حق کا بنیادی ہدف مقصد کیا ہے؟ یہ ہے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 73، جو ہم نے سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں، لیکن تلاوت کے بعد اب سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، یقیناً آپ ان لوگوں کو راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سابقہ سبق میں ہم نے صرف تفسیر ابن کثیر کی حد تک اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیا تھا، لیکن دیگر کتب تفاسیر کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اہل علم نے ایک مناسبت ذکر کی۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ جب اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سمجھائی کہ ان لوگوں کی عقلوں کو جھنجھوڑیے کہ کیا آپ ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانے کے عوض کچھ مانگ رہے ہیں؟ یقینی طور پر نہیں۔ تو ساتھ ہی اللہ نے یہ بات سمجھا دی، جب آپ کو کوئی دنیاوی لالچ نہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں جس راستے پر بلاتے ہیں وہ راستہ بالکل صحیح اور سیدھا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہاں جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مزاج کے عین مطابق یہاں صیغہ واحد استعمال فرمایا کہ آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حق صرف ایک ہے۔ پھر ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں اس کی مناسبت کے حوالے سے ایک اور بات لکھی ہے کہ رب کائنات نے پچھلی آیات مبارکات میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ مشرکین مکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو الزامات لگاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مبرہ ہے۔ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ دین اسلام ان ظالموں کی فضولیات سے، ان ظالموں کے الزامات سے مبرہ ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کا دین تناقضات سے، تضادات سے مبرہ ہے۔ پھر اختتام پر اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر یہ بات سمجھا دی کہ یہ تمام کے تمام دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین سچا اور سچا ہے۔ چونکہ آیت مبارکہ انتہائی زیادہ اہم ہے، اس لیے میں یہاں ضرور امام بقائی کی نظم الدرر سے ایک مناسبت آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب وحی کی پیروی کروانا مقصود ہے تو پھر اس وحی کی عزت، اس کا احترام بھی ضرور بیان ہوگا۔ تو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے
دراصل صراط مستقیم دین اسلام کی عظمت کو انسانیت کے سامنے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی انسان جو اس راستے کو قبول کرے، جو اسلام کو قبول کرے، اس کے دل و دماغ میں نہ صرف یہ کہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، بلکہ اس کے دل کے نہاں خانوں میں اسلام کی عظمت وہ جا گزی ہونی چاہیے۔ اس انسان کے سامنے اسلام کی عظمت بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے۔ اب اسی بات کو امام بقائی نے مزید آگے بڑھایا کہ ایک مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی طرف سے لوگوں کو کوئی تحفہ ملے تو لوگ اس تحفے کو لپک لپک کر لیں گے، تو جو بادشاہیوں کا مالک ہے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام، اس نے ایک تحفہ بھیجا اور لے کر آنے والا بھی وہ فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار، اور جس ہستی پر وہ تحفہ نازل ہوا وہ ہستی مقدسہ بھی ہر دور کی عظیم ترین شخصیت، جو لوگ اس ہستی مقدسہ کی دعوت کے انکاری تھے ان کی شخصیت کی عظمت کا اعتراف تو وہ بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس راستے کی طرف ان لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ راستہ بالکل سیدھا، سچا، سچا، صاف، انسانیت کی طبیعت، مزاج اور فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق اسلام ہے۔ امام ابن جریر اور امام قرطبی دونوں معزز شخصیات نے اس بات کو بڑے احسن انداز سے ہمارے سامنے رکھا، جس طرح کہ سورۃ الحج ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، آیت 67 ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، آپ اس ہدایت پر ہیں جو بالکل سیدھی ہے۔ تو بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دراصل سمجھانا یہاں یہ چاہتے ہیں، واحد تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ عین حق ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، سیدھا اور سچا دین ہے جو کہ انسان کو دنیا میں عظمتیں، رفتیں، عزتیں اور برکتیں عطا فرمانے کا ایک ذریعہ ہے، اور آخرت میں جنت کے حصول کا ایک ذریعہ۔ اور معزز خواتین و حضرات، اسی بات کو اگر ہم ایک اور انداز سے لیں تو یہاں ہمیں ایک بڑا نمایاں اور بنیادی سبق ملتا ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ حق کے اندر تعدد نہیں ہے۔ بڑا قیمتی نقطہ ہے، اس پر غور فرمائیے گا کہ حق ایک سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن کو آپ اٹھا کر دیکھیں، رب کائنات نے کہیں بھی حق کے لیے تثنیہ یا جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ یہاں بھی وہی مضمون ہے کہ حق صرف اور صرف ایک ہے۔ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، جو جہاں لگا ہے بالکل ٹھیک لگا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں خود ساختہ ہیں، ان کا حقائق کی دنیا کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین اسلام کی عظمت کو نمایاں کرتی ہوئی یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔
تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔